صحابہ کرام جن جن چیزوں پر ایمان لائے تو تمام لوگوں کو انہی کے مطابق ایمان لانا ضروری ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کیا شان ہے، کیونکہ صحابہ کرام سب سے پہلی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اخلاص کے ساتھ اور صدقے سے ایمان لائے، اور ان کے ایمان پر اللہ تعالیٰ نے ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار بنایا کہ جو بھی ایمان لائے گا تو وہ اس معیار کا ایمان لائے گا تو وہ ایمان مقبول ہوگا۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے اوپر عیاذ باللہ منافق ہونے کا الزام لگاتے ہیں یا صحابہ کرام کے اوپر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، وہ خود ایمان سے خالی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار اور کسوٹی بنایا ہے کہ دوسروں کا ایمان بھی تب معتبر ہوگا کہ جب وہ اس طرح ایمان لائیں گے، اور یہ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی ایمان کی پر یہ معیار کو گرا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے اسی معیار کے اندر یہ خامیاں نکال رہے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کی عظمت شان بھی معلوم ہوتی ہے۔ قالوا وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ یہ سفہاء کا جو لفظ ہے یہ یہاں پہلی مرتبہ آیا ہے اور اس کے بعد یہ کئی مرتبہ آئے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے شروع میں آیا سیقول السفہاء، اور اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر بھی ذکر ہے، پھر آگے سورہ جن کے اندر بھی ذکر ہے، اور بھی جگہ پر بھی یہ مختلف شکلوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سین فا ہا سے بنا ہے اور صفا سے بنا ہے، اور صفا کہتے ہیں بنیادی طور پر تو صفا کا معنی ہے خفیف الجسم ہونا، یعنی جسم جس کا دبلا پتلا ہو اس کو کمزور جسم والے کو دبلے پتلے جسم والے کو کہتے ہیں، لیکن پھر یہ خفیف العقل کے معنی میں استعمال ہوا کہ جس کی عقل کم ہو اس کے معنی کے اندر یہ استعمال ہونے لگا، تو کم عقل شخص کو صفی کہتے ہیں کہ جس کی عقل کمزور ہو اور جو صحیح طریقے سے تدبیر نہ کر سکتا ہو، بات کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ سکتا ہو، بات کو اچھے طریقے سے منضبط نہ کر سکتا ہو، اس کو صفی کہتے ہیں۔ پھر صفی یہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے اور اخروی معاملات کے اندر بھی، یعنی بیوقوفی کبھی دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے کبھی اخروی معاملات کے اندر بیوقوفی ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر جو کم عقل اور نادان ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ کہ اپنے مال نادانوں کو نہ دو، یعنی جو بچے ابھی نادان ہیں اور مال دینے سے وہ مال کو ضائع کر دیں گے، ایسے نادان بچوں کے حوالے مال نہ کرو کیونکہ وہ اپنے مال کو ضائع کر دیں گے۔ تو یہاں پر دنیاوی معاملے کے اعتبار سے اس صفحہ کا لفظ استعمال ہے، اور اخروی معاملات کے اندر بھی صفات کم عقلی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی دنیا کے اعتبار سے تو بہت ہوشیار ہے، دنیاوی کاموں کے اندر تو بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے، لیکن اخروی معاملات کے اندر بہت بیوقوف ہے اور اخروی معاملات کے اندر بہت پیچھے ہے، تو اس کے اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیقول السفہاء قریب بیوقوف لوگ کہیں گے ما اللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا کہ جس قبلے کی طرف یہ پہلے منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ تو یہ بیوقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں خامی نکالنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اخروی معاملات کے اندر بیوقوفی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں جو مخلصانہ طریقے سے ایمان لائے تھے ان کے بارے میں ان کی سوچ یہ تھی کہ یاد باللہ وہ بیوقوف ہیں یا کم عقل ہیں، کیونکہ ایمان لا کر اپنے دور کے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لیا اور اپنے گھر کو وطن کو چھوڑ کر مکہ کو اپنی زمینوں کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے، اور جو ہے نا وہ اپنے جو دنیاوی نقصان اور تکلیفیں ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بیوقوفی ہے، اسی بات کی پر رہتے اسی بات پر قائم رہتے تو یہ انہیں مشقتیں نہ اٹھانی پڑتی، تو وہ اس وجہ سے ان کو بیوقوف کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف سے جواب ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا اور فرمایا کہ الا خبردار انہم هم السفہاء بے شک وہی بیوقوف ہے، یعنی وہی بیوقوف ہے کہ جو صحابہ کرام کو اور جو مخلصانہ ایمان رکھنے والوں کو بیوقوف قرار دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ بیوقوف ہے۔ وہ کیوں بیوقوف ہے؟ وہ اس لیے بیوقوف ہے کہ وہ دنیا کی فانی لذتوں اور فانی مفاد اور عارضی فائدے کو لے کر آخرت کے دائمی عذاب کو لے رہے ہیں، اور آخرت کی دائمی جو نفع اور لذتیں ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی لذتیں جتنی بھی زیادہ ہو رہے ہیں، دنیا کا مال و دولت جتنا بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور انسان چاہے جتنی لمبی عمر کا بھی ہو جائے، لیکن بالآخر یہ
دنیا ادھر ہی رہ جائے گی اور انسان کو جانا پڑے گا. اور آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں. تو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کے عارضی فائدے کو لے کر اپنے اندر تضاد پیدا کر دیا اور دل سے ایمان نہیں لائے اور اوپر سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کافروں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, پر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. تو حقیقت میں تو یہ بیوقوف ہے, کیونکہ عقل کا کام ہوتا ہے انجام بینی, یعنی انجام کی پر نظر رکھے. یہ عقل آدمی کو تعلیم دیتی ہے. آدمی عقل سے کام لے تو انجام کی پر نظر رکھتا ہے کہ انجام کیا ہوگا, اور یہ اپنے انجام سے واقف ہے. تو حقیقت میں یہ بیوقوف ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, لیکن جانتے ہیں, لیکن اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے سے بیوقوفی یا حماقت ہو رہی ہے. آج کل بھی اگر دیکھا جائے تو کئی دنیا دار اور جو دنیا کی مال و دولت کے اندر فرق ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو یا دینداروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ تو بیوقوف ہے, نمازوں کے علاوہ کو کام ہی کوئی نہیں ہے, اور دنیا کے جو کاروبار ہے وہ کیسے چل سکتا ہے. اگر دین کی پر عمل کریں تو کیسے ہو سکتا ہے. اگر سود کی نظام ختم کرے تو معیشت کیسے چلے گی. اگر یہ سیاست کے اندر جھوٹ اور دغا بازی نہ کریں تو حکومت کیسے چلے گی. یعنی یہ ایک تاریخ خیال لوگوں کے خیالات ہیں, اور وہ دین داروں اور روشن خیال لوگوں کے بارے میں جو سچے ایمان والے یا دین کی پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی سوچیں آج کل کے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. خواتین کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو خاتون پردے کی پابند ہو اور گھریلو خاتون ہو, تو دوسری جو خواتین باہر پھر رہی ہوتی ہیں بے پردہ ہو کر اور اپنے دفتروں کے اندر اور اس طرح کے کاموں کے اندر لگی ہوتی ہے, وہ ان خواتین کو بیوقوف سمجھتی ہیں کہ یہ کیا خواتین, یہ اپنی گھر کے اندر دقیانوسی ہے اور گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور باہر نہیں نکلتی, ان کے خیالات روشن نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کی ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو دینداری کے بارے میں گھٹیا اور ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ گویا ان کو کم عقل یا بیوقوف سمجھ رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ منافقت والی خصلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسا کہ ایمان لائے اور لوگ, قالوا کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ, کیا ہم ایمان لائیں, كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف. الا, خبردار, انہم, بے شک وہ, ہم السفہاء, وہی بیوقوف ہے, ولکن لا یعلمون, اور لیکن جانتے نہیں ہیں.